بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ دیگر بڑے سارے مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، وہ معذرت کہ قرب قیامت کے حالات بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سمیٹ کر فرمایا کہ حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز مکہ اور مدینہ کا صوبہ ہے۔ قرب قیامت جب کفر کی ہر طرف یلغار ہو جائے گی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان سمیٹ کر کہاں پہ آ جائے گا؟ حجاز میں۔ مکہ کی قسم کھائی محبوب کی وجہ سے، اس کو سارے کو ذرا ذہن نشین رکھیے گا۔ مکہ کی قسم کھائی محبوب کی وجہ سے، مگر صرف محبوب تک بات مکمل نہ کی، ساتھ ہی آپ کے والدین کی بھی قسم کھا دی۔ فرمایا نہیں، میری بات مکمل ہی مصطفیٰ کے والدین کے ساتھ ہوتی ہے، جوڑ دیا۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا، فرمایا کہ ایمان سمیٹ کر حجاز میں آ جائے گا، پھر یہاں سے ایمان آگے چلے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سمٹتا 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 دونوں مساجد کے درمیان میں آ جائے گا۔ ان الایمان لیارد بین المسجدین، کہ دونوں مساجد مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آ جائے گا۔ اب یہاں پہ جا کے ایمان رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، بخاری اور مسلم متفق، یہاں پہ ایمان عرض کرے گا باری تعالیٰ اب بتا مکہ میں جاؤں کہ مدینہ میں جاؤں، مکہ میں جاؤں یا کہ مدینہ میں جاؤں؟ تو اللہ پاک آگے فرمائے گا اے ایمان یہ بتا تمہیں پوری دنیا میں پھیلانے والا کون تھا؟ وہ کہے گا تیرا مصطفیٰ تھا۔ رب کہے گا اگر تو وہ مکہ میں ہے تو مکہ میں چلا جا، مدینہ میں ہے تو مدینہ میں چلا جا۔ ایمان مدینہ میں، ایمان مدینہ میں چلا گیا۔ میں حیران تھا، ادھر مکہ میں قسم کھائی رب نے کس کی؟ اس شہر کی، اس وجہ سے محبوب آپ رہتے ہیں اور آپ کو جنا ہے، آپ کی ولادت کا سبب بنے ہیں محبوب تیرے پیارے والدین۔ اب سوال یہ تھا، نہ اماں آمنہ کی قبر مبارک مکہ میں، نہ آپ کے والد کی قبر مبارک مکہ میں۔ یہ حدیث پاک آج جب دوپہر کے وقت میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت میرے من میں یہ باتیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا چلو آج یہ لوگوں کو بتاؤں گا، ذرا لطف اندوز ہوں کہ دونوں ہیں مکہ میں۔ ماں نے ولادت مصطفیٰ کی کہاں پہ کی؟ مکہ میں۔ حضور پیدا مکہ میں ہوئے، اماں آمینہ مکہ میں تھیں، جگمگایا ولادت کے وقت یہ شہر تھا۔ مگر آگے حیرت والی بات ہے کہ رب نے دونوں کی قبریں ہی ادھر لے گیا، مدینہ کی طرف۔ اب چونکہ کیوں لے گیا کہ وہاں پہ مصطفیٰ نے جانا تھا، پھر رب پھر کیوں لے گیا؟ اس لیے لے گیا مصطفیٰ ایمان نے بھی سمیٹ کر وہاں جانا تھا۔ پھر من میں سوال آیا بھی ایمان سمیٹ کر ادھر ہی کیوں گیا؟ پہلی بات یہ تھی کہ مصطفیٰ گیا، جیسے
جیسے رب نے یہاں پر جب محبوب کے قدموں کی قسم کھائی کہ اس لیے کھاتا ہوں مصطفیٰ کہ تو یہاں ہے، تیرے والدین یہاں ہیں، تو وہاں پہ مصطفیٰ کو کہہ دیا مصطفیٰ اب تو کہہ دینا کہ ایمان سمیٹ کر مدینہ میں اس لیے آئے گا کہ میں وہاں ہوں، میرے والدین وہاں، میں وہاں ہوں، میرے والدین وہاں پہ ہیں۔ اب دیکھیے ابراہیم نے بھی دعا کر دی، کس لیے؟ کہ اسماعیل کی ماں یہاں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے۔ ادھر مصطفیٰ نے بھی دعا کر دی۔ اچھا، اس میں 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک سے مروی، مسلم، احمد بن حنبل، ابو یعلا، ابو عوانہ، متفق علیہ حدیث پاک۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے مکہ کو ابراہیم کی دعا سے برکت دی، اسی طرح ہی تو میرے مدینہ کو بھی میری دعا سے برکت دے۔ برکت ہو گئی، حضور نے دعا کر دی۔ اگلی حدیث پاک ابو ہریرہ سے مروی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، فرمایا باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کی دعا کی وجہ سے مکہ کو برکت دی۔ اب یہاں پہ تو یہ کہا بھی تو نے ابراہیم کی دعا سے برکت دی، کیونکہ وہاں اسماعیل تھے، وہاں پر اسماعیل تھے، تو فرمایا برکت دینا، رب نے برکت دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مد مقابل دعا مانگی کہ باری تعالیٰ میں وہاں پہ ہوں تو میری وجہ سے برکت وہاں بھی دے۔ رب نے کہا مصطفیٰ دے دی۔ آگے فرمایا کیونکہ لاڈلے تھے، التجا کر دی کہ باری تعالیٰ میرے مدینہ کو مکہ کی نسبت ڈبل برکت دینا۔ بھی میرا اب صرف یہ میں نے اپنا ایک تخیل بنایا ہوا تھا، آج میں آپ کے سامنے وہ بوجھ رکھ رہا ہوں۔ اب میرے من میں خیال آیا بھی پہلے تو برکت مانگ لی، اور حضور کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی نسبت تو بہت زیادہ آگے تھی، بھی جب کہہ دیا برکت دے تو برکت ہی برکت ہو گئی۔ اب یہاں پہ یہ پھر کہا کہ ڈبل برکت دے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان سمیٹ کر وہاں پہ آیا کہ مصطفیٰ ادھر تھے، والدین ادھر تھے، اس لیے یہاں پر بھی یہ کہا کہ باری تعالیٰ میں ادھر ہوں تو برکت دے، رب نے دے دی۔ اب کہا برکت ڈبل کر دے کہ میں ادھر ہوں، ساتھ والدین ادھر ہیں، برکت ڈبل کر دے۔ اب اگلی چیز اگلی جو تیسری اب روایت ہے مسلم کی، یہ کتاب الحج کے اندر ابو ہریرہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میرے مکہ کو اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا و قلیلنا و کثیرنا واجعل مع البرکہ برکتین، کہ باری تعالیٰ اب میرے مدینہ کو برکت ڈبل نہیں چاہیے، اب میرے مدینہ کو برکت ٹرپل چاہیے، 3 گنا چاہیے۔ بھئی یہ میرا اپنا ایک تصور ہے، دل کرے تو ایکسیپٹ کر لیں تو ورنہ چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، اس شاک کے لیے ہے، اس کو ذرا سمجھے توجہ کے ساتھ۔ جیسے وہاں پہ کہا اس سارا جو میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی اس کو سامنے رکھیں اور آگے ساتھ ساتھ لے کر چلتے جائیں۔ وہاں پہ کہا کہ باری تعالیٰ رب نے کہا، آغاز رب نے کیا، آغاز رب نے کیا، فرمایا مصطفیٰ میں ادھر ہوں، کہ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں مکہ کی، ساتھ کہا تیرے والدین کی، ادھر مصطفیٰ نے کہا اینڈ میں جا کر کے ایمان سمیٹ کر وہاں آ جائے گا، تو وہاں پہ آغاز رب نے کیا تھا، یہاں پہ انتہا مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ باری تعالیٰ کہ اس شہر کو ٹرپل برکت دے دینا، تو من میں سوال آ رہا تھا ٹرپل کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جیسے رب نے حضور کے والدین کے ساتھ عظمت مکہ کو جوڑ دیا تھا، ایسے حضور خود دنیا کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے، ایک برکت میری وجہ سے، ایک میرے باپ کی وجہ سے،
اور ایک میری ماں کی وجہ سے، اس لیے یہ فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ اس شہر کو برکت سنگل نہیں، ڈبل نہیں، چونکہ ایک میں ہوں، دو میرے ماں باپ ہیں، ایک میری ماں ہے، ایک میرا والد ہے، اس شہر کو برکت بھی ٹرپل کر لیں۔ فرمایا مصطفیٰ تو ٹھیک کہتا ہے، جہاں پہ تو ہے تیرے والدین ہیں، تو جتنی بار برکتیں کہتا ہے ہم اتنی بار ہی برکتیں وہاں پر جا کے بھیج